السلام علیکم، ورلڈ ٹی وی اردو کی نئی ویڈیو میں پھر سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ڈائناسورز کے متعلق کچھ اہم معلومات بتانے جا رہے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید معلومات مل سکے۔ چلیے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے زمین انسانوں کے بغیر بالکل مختلف تھی۔ کچھ خوفناک جانور جن میں ڈائناسور زمین پر حکومت کرتے تھے۔ یہ ڈائناسور اتنے بڑے تھے کہ وہ عمارتوں سے بھی اونچے، جبڑے اتنے مضبوط اور خوفزدہ کرنے والی مخلوق تھے۔ آج 10,000 سے زائد ڈائناسورز کے فوسل کو دنیا بھر میں ماہرین حیاتیات نے دریافت کیا ہے۔ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ سب سے قدیم ڈائناسور افریقہ میں تھے۔ اس وقت زمین آج کی نسبت بہت مختلف اور تمام ایشیا، افریقہ، آسٹریلیا، یورپ، تمام براعظم آپس میں ملے ہوئے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ زمین اور ہوا بدلنے لگی۔ متعدد آتش فشاں پھٹنے کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور سلفر ڈائی آکسائیڈ کی بڑی مقدار فضا میں خارج ہوئی۔ آب و ہوا تیزی سے بدل رہی تھی۔ ڈائناسور کے لیے درجہ حرارت کی تبدیلیوں کو برداشت کرنا آسان تھا۔ موسمیاتی تبدیلی تقریباً باقی تمام انواع معدوم ہو گئی۔ زمین پر باقی رہنے والے صرف جانور ڈائناسور، مگرمچھ، کچھوے اور ابتدائی ممالیہ تھے۔ اسے جوراسک دور کہا جاتا ہے۔ جوراسک دور کے دوران ڈائناسور قرۂ ارض پر سب سے زیادہ غالب نسل کے طور پر ابھرے۔ ان میں سے ہر ایک کا وزن 15,000 کلو گرام تک اور 15 میٹر تک لمبائی ہوا کرتی تھی۔ ڈائناسور کی کئی نئی نسلیں تھیں۔ فلموں میں دکھایا جانے والا سب سے مشہور ڈائناسور کریٹاسس کے دور میں موجود تھا۔ کریٹاسس دور ڈائناسور کے دور میں سب سے طویل عرصہ تھا۔ اس وقت زمین کا درجہ حرارت زیادہ گرم تھا، سمندر کی سطح کافی زیادہ تھی اور تقریباً تمام قسم کے ڈائناسور جن کا آپ تصور کر سکتے ہیں اس عرصے کے دوران موجود تھے۔ آب و ہوا ان کے حق میں تھی۔ ان کی نئی نسلیں تیار ہو رہی تھی اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کوئی اور جانور موجود نہیں تھا۔ وہ صرف زمین پر حکومت کر رہے تھے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے زمین سے ڈائناسور کا مکمل صفایا کر دیا۔ ایک بڑا سیارچہ جس کا قطر تقریباً 15 سے 10 کلومیٹر تھا زمین کی طرف دوڑتا ہوا آیا اور اس سے ٹکرا گیا۔ کریٹاسس دور کا خاتمہ ہوا۔ پل جھپکتے ہی ارد گرد کی ہر چیز بکھر گئی۔ اس کے اثرات نے بہت ساری مٹی کو ہوا میں پھینک دیا۔ زمین گرم ہو گئی۔ عالمی درجہ حرارت میں گھنٹوں کے لیے کئی ڈگری کا اضافہ ہوا۔ یہاں سے ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر موجود تمام جانور شدید گرمی سے زندہ پک گئے۔ 1000 کلومیٹر تک جنگلوں میں آگ لگ گئی اور بڑے سونامی، یہ قیاس، آتش فشاں پھٹ گیا، تیزاب نما بارش ہوئی اور زلزلے۔ یہ تمام اثرات بہت مختلف اور مہلک تھے۔ ان نتائج سے ممالیہ، چھپکلی، کچھوے زندہ رہے کیونکہ وہ خاکستر کے طور پر بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ سیارچے نے اگلے ہزاروں سالوں کی زمین کی تاریخ بدل دی۔ تمام زمینی ڈائناسور معدوم ہو گئے اور ان کے ساتھ پودوں اور جانوروں کی نسلیں جو کبھی زمین پر پروان چڑھتی تھی ان میں سے 75% سے زائد معدوم ہو گئی۔ ماہرین ارضیات نے زمین کا تجزیہ کیا۔ اگر آپ نقشے پر نظر ڈالیں تو اس کا آدھا حصہ سمندر میں ڈوبا ہوا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ 6واں معدومیت کا واقعہ شروع ہو چکا ہے۔ جانوروں اور پودوں کی نسلیں انسانوں کی وجہ سے تیزی سے معدوم ہو رہی ہیں۔ ماہرین حیاتیات اس بات پر متفق ہیں کہ انسانوں کی طرف سے جنگلات کی کٹائی، سمندروں اور فضا میں آلودگی جانوروں کے مسکن کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ اگر پودوں اور جانوروں کی نسلیں معدوم ہو جاتی ہیں تو شاید انسانوں کا زندہ رہنا ممکن نہ رہے۔ ٹھیک ہے دوستو، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو ڈائناسورز کے متعلق یہ معلومات پسند آئی ہوں گی۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے تاکہ اس طرح کی مزید معلومات آپ کو مل سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔